اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں فرمان جعفری آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے پروگرام نہج البلاغہ اور ہم میں. جیسا کہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے ایک ویڈیو شوٹ کیا تھا، آج ہم لوگ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب عمیر صاحب، جو طالب علم ہیں اور بہت ہی بہترین انداز کے ساتھ یہ مجلسیں پڑھتے ہیں. آج ان کے ساتھ ہم کچھ ڈسکشن کریں گے کہ نہج البلاغہ کے سے ریلیٹڈ کہ نہج البلاغہ عام لوگوں کی زندگی تک کیسے پہنچے گی، عام یوتھ کی زندگی تک کیسے پہنچے گی. عمیر صاحب السلام علیکم. میں آپ کا اپنی اس پروگرام نہج البلاغہ اور ہم جیسے مزاج ہیں آپ. عمیر صاحب، آج کے دور میں جیسا کہ فتنے جیسا ماحول ہے، سوشل میڈیا پہ فتنہ ہے، یوٹیوب اور واٹس ایپ یونیورسٹی پوری ہے جو کہ فتنہ پھیلانے میں آگے ہے، اور مولا نے کہا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا جہاں نئے نئے فتنے ابھر کے سامنے آئیں گے. تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے، ان فتنوں کے سلسلے میں کیا نہج البلاغہ کے اندر کوئی چیز موجود ہے ایسی مولا کی کچھ صحیح کہ جس کے ذریعے ہم یہ سمجھ پائیں کہ فتنے سے کیسے بچیں گے؟ اس کے اوپر کچھ اپنے علم کی روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الہاشمی وسیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ علیہ السلام. دیکھیے، جیسا آپ نے پوچھا کہ یہ دنیا اور بہت ہی برا شوق محال ہو چکا ہے اور بہت ہی زیادہ فتنہ و فساد پھیل رہے ہیں، اور اس میں نہج البلاغہ میں پہلا خطبہ ہمارے پہلے امام حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہے کلمات قصار میں کہ کن فی الفتنۃ کابن اللبون ولا زہر فیرکب ولا زرع فیحلب، کہ فتن و فساد کے زمانے میں اس طرح رہو کہ جس طرح 2 سالہ اونٹنی کا بچہ رہتا ہے، کہ نہ تو اس کی پشت سواری کے قابل ہوتی ہے، نہ ہی اس کا تھن دھونے کے لائق ہوتا ہے. 2 سال کا بچہ جیسے اونٹنی کا بچہ. جی، تو حضور مولا نے اونٹنی کے بچے کے اوپر کیوں فوکس کیا؟ اونٹنی کے بچے میں کیا ایسی چیز ہے جو اور بچوں میں نہیں ہے؟ دیکھیے، لبن جی، دودھ دینے والی اونٹنی کو اور ابن اللبن اس کے 2 سالہ بچے کو کہتے ہیں، اور وہ اس عمر میں نہ سواری کے قابل ہوتا ہے اور نہ اس کا تھن ہی ہوتے ہیں کہ ان سے دودھ دویا جا سکے. اچھا. اسے ابن اللبن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس 2 سال کے عرصے میں اس کی ماں عموماً دوسرا بچہ دے کر دودھ دینے لگتی ہے. اچھا جی. تو اس طرح سے انسان رہے کہ نہ مطلب کیسے انسان کیسے اگر یہ اونٹ کی بچے کا ایگزامپل ہوگا، مولانا نے بہت کوٹ کیا اور بہترین ہے، اور مولا کا کلام ایسا کلام ہے کہ جس کے کلام جائز سیدھا کلام ٹک نہیں سکتا، ایک قرآن اور نہج البلاغہ. لیکن ابھی بھی بات میرے سمجھ میں نہیں آئی یا ہم جیسے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم وہ معاشرے میں رہتے ہیں مولانا، لوگوں سے ملتے ہیں جلتے ہیں، فتنے کو کیسے پہچانیں گے؟ کیسے پتہ لگے گا یہاں پہ فتنہ ہے یا اس طرح کا فتنہ پنپ رہا ہے، اس پہ ریئیکٹ نہیں؟ اکثر سے بیشتر ہوتا ہے کہ ہم لوگ ریئیکٹ کر جاتے ہیں، اور فیس بک کے ذریعے ریئیکٹ کر جاتے ہیں، اور لوگوں بات چیت کے ذریعے ریئیکٹ کر جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم اس فتنے میں انوالو ہو جاتے ہیں. کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ دیکھیے کہ مقصد یہ ہے کہ انسان کو فتن و فساد کے موقع پر اس طرح رہنا چاہیے کہ لوگ اسے ناکارہ سمجھ کر نظر انداز کر دیں، اور کسی جماعت میں اس کی شرکت کی ضرورت محسوس نہ ہو، کیونکہ فتنوں اور ہنگاموں میں الگ الگ رہنا ہی تباہ کاریوں سے بچا سکتا ہے. البتہ جہاں حق و باطل کا ٹکراؤ ہو وہاں پر غیر جانبداری جائز نہیں، اور نہ اسے فتن و فساد سے تعبیر کیا جا سکتا ہے،
बल्कि ऐसे मौके पर हक की हिमायत और बातिल की सरकूबी के लिए खड़ा होना वाजिब है। जैसे जमल और सिफ़ीन के जंगों में हक का साथ देना जरूरी और बातिल से नवरोज आजमा होना लाजिम था। जी बेहतर है। हाँ मौलाना, ये फितने में जैसे अभी आपने बताया उठने की बच्चे की तरह रहना चाहिए कि आप नहीं इन्वॉल्व हो, आप न्यूट्रल रहो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं चलता और उस फितने में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के ज़रिए बात करूँ आपसे कि एक सपोज करिए कि हमने हमारे किसी दोस्त के बारे में कहा कि फला आदमी ऐसा है और उसने जाके कहीं और वो बात लगा दी, हालांकि कोई बुराई के लिए ऐसा नहीं था, एक अमूमी बात चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था, तो वहाँ मैंने बोला अरे उनके अंदर तो ये बात है। तो इस तरह से ये फितना इन्वॉल्व हो गया और ये बढ़ गया और पता ही नहीं चला कि हम उस फितने में शामिल हो गए, कब इंटर कर गए कुछ मालूम नहीं चला। कैसे अपने आप को इससे महफूज रखेंगे, क्योंकि एक शैतान का हरबा होता है। जी ये फितना जो है ऐसा ही 4-5 लोगों से है, क्योंकि जो फितना है इसकी जो पहली मंजिल है वो झूठ है और गीबत है और बुराई है। और जैसे आपने भी बताया कि आपके दोस्त जैसे आपने बात की और आपके दोस्त हाजिर नहीं हैं और किसी ने जाकर मुझसे झूठ कह दिया कि नहीं जनाब हमारे दोस्त थोड़ा ऐसे ऐसे बोल रहे थे, तो उसमें आप 3 सूरत है इमाम ने फरमाया है कि पहली सूरत ये है या तो आप खुद जा करके वहाँ पे माफ़ी मांगे, या फिर कभी ऐसा होता है कि नहीं बात करते लोग, गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं फिर उसने मेरे उसलिए बुरा भला कहा, तो नहीं बात करते हैं और उन्हें भगा देते हैं। तो दूसरी सूरत ये है कि या तो इंसान खुद चुप हो जाए, पीछे हट जाए, और उसमें तीसरा मरहला ये है या तो इंसान सबके सामने माफ़ी मांगे। जी भाई, ये हमारा ये कहने का मतलब नहीं था जी, और मेरा ये मकसद नहीं था कि आपको अगर दिल आज़ादी हुई है तो उसके लिए हम क्या माफ़ी मांगे। ऐसा माफ़ करना जी, फितने को पनपने। जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि शायद मौलाना बेयकीनी भी बहुत बड़ा हिस्सा बनती है फितने के पीछे, कि अगर किसी को यकीन नहीं है तो ये फितना है ऐसा होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे इस प्रोग्राम में आपने हिस्सा लिया।